تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد نواب بالیان کی گاڑی پوری سپیڈ کی چرچر کی آواز کے ساتھ حویلی کے پورچ ایریا میں آ کر رکی تھی۔ نواب بالیان جو پورے راستے خاموشی سے آئے تھے، انہوں نے ایک بار بھی رباب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مزید اپنی توہین نہیں کروا سکتے تھے اس بے شرم بے وفا عورت سے، جس نے آج کے دن ان کو ہر طرح سے برباد کر دیا تھا۔ کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا علیان خان کے لیے، چاروں طرف بس رسوائی ہی رسوائی تھی۔ ایک نواب اپنی بیگم کو اپنا وفادار نہیں کر سکا تھا، اور جو وفادار تھی اس کو ایسے موڑ پر پہنچا دیا تھا اس عورت پر، کہ اس بے شرم بے وفا عورت سے، جس نے آج کے دن ان کو ہر طرح سے… یار کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ اس عورت پر اندھے یقین نے کہ نواب بالیان اپنی طرف سے اترتے رباب کی سائڈ کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولتے، اس کو کندھے سے پکڑ کر باہر بے دردی سے کھینچا تھا، جو ابھی بھی اسی ماڈرن ڈریس میں تھی، جس کی ٹانگیں پوری ہی بے پردہ تھیں اور گلا بھی اتنا گہرا تھا کہ اس کا تقریباً سب کچھ ہی دکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے علیان، چھوڑو، تم جیسے نامرد کے ساتھ مجھے نہیں آنا۔ رباب پاگلوں کی طرح بدتمیزی سے چیخی تھی۔ اس کو جب سے فیصل گیلانی اور مرد کا نشہ لگا تھا، تب سے علیان علی خان کا وجود اس کی زندگی میں خاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ نواب بالیان نے اپنی گہر بھری نگاہ اس کے اوپر ڈالی۔ رباب کی آواز بند ہوئی تھی، اس کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ ویسے تو نواب بالیان کو غصہ بہت کم ہی آتا تھا، ان کی تربیت ہی دادی جان نے اور ان کے بابا جان نے ایسی کی تھی، لیکن انہیں جب بھی غصہ آتا تھا تو ان سے برا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ نواب بالیان اس پر نگاہ ڈالتے ایک اچھوت کی مانند اس کو کھینچتے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب رباب چپ چاپ ان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر اس نے ابھی بیچ حویلی آواز نکالی تو علیان اس کی جان نکال دے گا۔ زر بیگم اور دادی جان جو ہسپتال جانے کے لیے نکل ہی رہی تھیں، رباب کو ایسی بے باک حالت میں علیان کے ساتھ اندر کی طرف آتا دیکھ ان کے تو ہوش ہی گم ہو گئے تھے۔ آخر دادی جان بول اٹھیں، توبہ توبہ زر بہو، تمہاری بھانجی نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ زرتاج بیگم، جن کو پتا تھا کہ ان کی بھانجی بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے، لیکن اتنی زیادہ ہوگی یہ تو وہ خود بھی پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ ان کے تو خود کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے، اور اوپر سے علیان کا اتنے برے طریقے سے اس کو کھینچ کر لانا۔ زر بیگم اور دادی جان کو تو معاملہ ہی کچھ اور لگا تھا۔ آخر زر بیگم ہمت کرتے اپنے بیٹے کے آگے آتے بولی، علیان کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ابھی ہٹ جائیں میرے راستے سے امی جان، ہٹ جائیں۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں حد سے زیادہ سرخی دیکھتے زر بیگم بھی چپ ہوئی تھی۔ ان کو بہت ہی کچھ خطرناک ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ نواب بالیان رباب کو کھینچتے بے دردی سے اوپر کی طرف بڑھے اور کمرے میں آتے ہی اس کو اچھوت کی مانند زمین پر پھینکا تھا۔ رباب نیچے گرتے ہی چلا اٹھی تھی، علیان تمہاری تو بے حیا بدکردار عورت! یہ بولتے نواب بالیان دھاڑ اٹھے تھے، پورا کمرہ ان کی آواز سے گرج اٹھا تھا۔ یہ سنتے رباب اٹھتے علیان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کہنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک کردار والا باوقار مرد؟ مجھ سے پوچھو، تم سے زیادہ گھٹیا، نامرد، بد کردار اور بیکار مرد کوئی ہوگا ہی نہیں، جو اپنی چھوٹی بیگم کا ہر پل بستر گرم رکھتا ہے، اور مجھے وہ سکون اور آگ
بستر پر دے ہی نہیں پاتا۔ یہ سنتے نواب بالیان ایک ہی جھٹکے میں چیختے رباب کا گلا دبوچ گئے تھے۔ رباب! رباب نواب بالیان کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھی۔ وہ اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جو شاید ہی ناممکن تھا۔ نواب بالیان کے مضبوط ہاتھوں سے چھڑوانا۔ ایک دم نواب بالیان کا فون زور و شور سے بجا تھا۔ وہ جو رباب کو خون اترتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دل کر رہا تھا کہ اس عورت کی قبر خود آج اس کے کمرے میں ہی کھود دیں۔ نواب بالیان رباب کو گھورتے اپنا فون اٹھا گئے۔ جی ڈاکٹر تعبیر، کیا مطلب؟ اپنی پیشانی ملتے آنکھوں کے کونے میں آنسو لیے بولے، بس اگلے 10 منٹ میں ہسپتال میں ہوں گا۔ وہ فون بند کرتے جانے لگے اور کمرے کا دروازہ لاک لگا کر بند کرنے لگے۔ رباب اوسان خطا کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم بالیان؟ تمہارا فیصلہ میں بعد میں ہوگا، جب تک تم اس کمرے میں بند رہو گی۔ تم سے بہت ہی حساب کتاب کرنے ہیں رباب زیدی۔ یہ بولتے وہ کمرے کو باہر سے لاک کرتے نواب بالیان کا نکل گئے تھے ہسپتال کی جانب۔ دادی جان اور زر بیگم کو لیتے اور رباب چیختی چلاتی رہ گئی تھی۔ دوسری طرف فیصل گیلانی، جو اپنے کراچی کے عالی شان بنگلے کے عالی شان روم کی گلاس ونڈو کے پاس کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا کمشنر آفس سے بات کر رہا تھا۔ تھینک یو کمشنر آفس۔ کیا لکھا ہوا ہے یار یہ اس نے؟ تھینک یو کمشنر آصف فار یور ہیلپ۔ ارے فیصل صاحب، آپ کی شکریہ کر رہے ہیں؟ آپ میرے ایک بہت ہی پرانے دوست ہیں۔ آپ کے لیے تو اتنا بنتا تھا۔ اور فکر نہ کریں، میں نے آپ کی مس رباب کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیا۔ ہاں لیکن ان کے شوہر نواب صاحب آپ کو اور ان کی ایک ایک سچائی، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، ان کو بتا دی ہے۔ تھینک یو آصف۔ تمہارے اور تمہاری ٹیم کے لیے تحفے پہنچا دیے جائیں گے، جو ڈالرز میں ہوں گے۔ آخر تم سب نے آج کے پلان میں میری مدد کی ہے۔ میں فون رکھتا ہوں۔ فیصل گیلانی فون رکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ کہ رباب کسی طرح بالیان کو تمہارا اور میرا سچ پتہ چل جائے۔ کب تک تم ایسے دو کشتیوں میں سوار رہتے میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہو گی؟ بس ایک دفعہ تم میری ہو جاؤ، تمہارے سارے ناجائز شوق میں ختم کر دوں گا، جو تمہارے دوسرے آدمیوں کی طرف بھی ہیں۔ بس اس وقت مجھے اپنا جنون، اپنا عشق ہر حال میں تم سے نکاح کر کے پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے، چاہے اس کے لیے میں نے تمہیں بالیان کے سامنے پورا ایکسپوز ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ بولتے آصف کو اس نے میسج چھوڑا تھا۔ آصف، ہر جگہ سے میری رباب کی ہر تصویر ڈیلیٹ کروا دو۔ مجھے کسی سائٹ پر غلطی سے بھی اس کی کوئی تصویر دکھی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ وہ یہ میسج کرتے گہرا کش لیتے آصف کا رپلائی دیکھا تھا۔ جی سر، آپ کے آگے کون بول سکتا ہے؟ آپ اور بالیان صاحب ایک بااثر پرسنالٹی میں آتے ہیں۔ یہ دیکھتے فیصل مسکرایا تھا۔ آخر بالیان، تم سے میں نے اپنا عشق لے ہی لیا، اب رباب بس فیصل گیلانی کی ملکیت میں ہوگی۔ نواب بالیان جو ہسپتال پہنچ گئے تھے، اب وہ بالکل ٹوٹے ہوئے مجسمے کی طرح ڈاکٹر تعبیر کی بات سن رہے تھے۔ ان کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا ان کی بات سن کر۔ دیکھیں مسٹر بالیان، ہمیں ابھی کے ابھی رشال کا بڑا آپریشن کرنا ہوگا۔ اس کی لیبن پین نہیں رک رہی ہے۔
اگر ہم نے مزید انتظار کیا تو شاید ہی ہم دونوں ماں اور بچوں کو بچا سکیں۔ انفیکشن روشال کے اندر پھیل رہا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کریں، آپ ماں اور بچوں میں سے کس کو بچائیں گے؟ یہ بولتے ڈاکٹر تعبیر بے ہل کر رہ گئی تھیں۔ وہ اتنا تو جان گئی تھیں کہ اس نواب کی جان بس اپنی چھوٹی بیگم میں بستی تھی۔ دادی جان جو یہ سنتے کب سے رو رہی تھیں، انہیں آج پتہ لگا تھا کہ ان کے پوتے کی 2 اولادیں ہونے والی تھیں، پر اس خوشی کے ملتے ہی اتنی بڑی غمی کی خبر بھی ملی تھی۔ دادی جو اب اللہ کے حضور اپنی روشال بہو اور بچوں کے لیے دعا گو تھیں، وہی زر بیگم آگے بڑھتے ہوئے بولی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ہمارے پوتوں کو بچائیں، اولاد ہونی چاہیے، بیویاں تو 1000 ہوں گی۔ صرف اپنا سوچتے زر بیگم بول تو گئی تھیں، جن کو ہمیشہ سے بس اپنے آپ سے ہی مطلب رہا تھا۔ ایک دم جو نواب بالیان بولے، اس پر جہاں زر بیگم کا منہ کھلا تھا، دادی جان بھی رو دی تھی اپنے پوتے کی آواز میں، اپنی چھوٹی بیگم کے لیے تڑپ محسوس کرتے۔ وہیں ڈاکٹر تعبیر کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے چھلک پڑی تھیں۔ آپ میری روشال، میری بیگم کو بچائیں ڈاکٹر تعبیر، ہر حال میں۔ میری بیگم بس سلامت رہیں، کیونکہ ان کا الیان ان کے بنا کچھ نہیں، وہ نہیں تو میں بھی نہیں۔ یہ بولتے وہ زر بیگم کی طرف دیکھتے ان کو بتا گئے تھے کہ روشال کی ان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ روشال کا آپریشن بھی شروع ہو گیا تھا۔ دادی جان جو کب سے ہاتھ اٹھائے اپنے پوتے کی محبت کی زندگی کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں اور روئی جا رہی تھیں۔ نواب بالیان جو بے سود اپنے حواس کھوئی دیوار کے ساتھ لگے ایک لت آپریشن تھیٹر کی ریڈ لائٹ کی طرف دیکھے جا رہے تھے، ان کے آنسو بھی سوکھ گئے تھے، یا آنکھیں بھی اتنی غمگین ہو گئی تھیں کہ آنسو چھلکنا کچھ دیر کے لیے تو جیسے بھول ہی چکے تھے۔ کوئی حیدرآباد شہر کا عام آدمی اس وقت اپنے نواب کو دیکھتا تو وہ پہچان ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ کہیں سے مضبوط نواب بالیان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی لڑکی کا ٹوٹا ہوا شوہر اس کے نواب جی لگ رہے تھے، جو اپنی چھوٹی سی گڑیا کو پھر سے ویسا اپنے سامنے ہنستا کھیلتا دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ایک دم روشال کے وہ الفاظ ان کے کانوں میں گونجے تھے کہ کیسے وہ چھوٹی سی گڑیا سڑک پر اپنی عزت نفس کے لیے رو دی تھی۔ کیا کیا نہیں سہا ان کی چھوٹی بیگم نے ان کی مضبوط پناہوں میں ہوتے ہوئے بھی۔ یہ سب سوچتے نواب بالیان کی آنکھیں احساس ندامت سے بے پناہ سرخ ہوئی تھیں۔ اس وقت چہرے پر بس درد اور کرب تھا۔ روشال کے الفاظ کسی سیسہ پلائی کی طرح ان کے کانوں میں گر رہے تھے۔ ایک تو اپنی گڑیا کو کھونے کا ڈر، اوپر سے یہ سب۔ نواب بالیان تو جیسے پورے کے پورے ہل کر رہ گئے تھے۔ ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا اس وقت۔ اگر کوئی ان سے ان کی سلطنت بھی مانگتا تو وہ اپنی چھوٹی بیگم کے سر سے وار کر اس کو دے دیتے۔ بس وہ ایک ہی چیز مانگتے اس انسان سے کہ وہ ان کی چھوٹی بیگم کی زندگی کے لیے دعائے خیر کر دے۔ ایک دم آپریشن تھیٹر کی ریڈ لائٹ کو دیکھتے نواب بالیان کے دل کو کچھ ہوا تھا، ان کا جسم لرزا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اگلا لفظ جو ان کی زبان نے ادا کیا تھا، میری روشال۔ اب ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ان کو اپنے عشق کو اب اللہ کے آگے رو رو کر مانگنا ہی چاہیے۔
شاید ان کا رب بھی ناراض ہو گیا تھا جو وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کے ساتھ کر گئے تھے انجانے میں، یا سوچ سمجھتے بھی پاگل بن کے اس کا دل دکھا گئے تھے۔ اب رباب سے معافی مانگتے، اس عشق سے بھی اب معافیاں ہی مانگنی تھیں۔ نواب عالیان اب اپنے بھاری قدموں سے ہسپتال میں موجود مسجد کی طرف بھاگے تھے۔ ان کو اب اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب کو ہی بتانی تھیں اور اپنے کیے کی معافیاں بھی مانگنی تھیں۔ نواب عالیان جو کب سے نفلی نماز پڑھے مصلی پر ہی بیٹھے، دونوں ہاتھ پھیلائے اذیت کی انتہا پر اپنے رب کے آگے روتے گڑگڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، آج وہ کہیں سے وہ مرد نہیں لگ رہے تھے جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ آج نواب عالیان کوئی فقیر معلوم ہو رہے تھے جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہیں سے مراد ان کی عشق عالیان جو پچھلے 1 گھنٹے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اس کے نواب جی جو جیتے جی ہی مر رہے تھے۔ یا رب، میں اپنی ناانصافیوں پر تیرے آگے شرمندہ ہوں، بس تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو، میری زندگی کو، میری چھوٹی بیگم کی موجودگی سے پھر سے سرسبز کر دے۔ بس وہی ایک وجود میرے لیے میرے ماں باپ اور دادی جان کے بعد کافی ہوگا۔ بے شک تو مجھ سے سب کچھ چھین لے، مجھے بس روشال دے دے، میری گڑیا پھر سے ہنستی کھیلتی مجھے لوٹا دے، مجھے میری پسندیدہ عورت واپس کر دے۔ نواب عالیان جو روتے ہوئے بجھے دل کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے، میں اقرار کرتا ہوں تیرے آگے میرے رب، میں اپنی روشال سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت تو شاید بہت چھوٹی چیز ہے، میں عشق کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ میں نے اپنی منزلوں کو اپنے لیے اور زیادہ سخت بنا ڈالا ہے، لیکن میرے اللہ، میں جانتا ہوں کہ جب تو نے اس عورت کے لیے میرے روم روم میں اس کی پسندیدگی ڈال دی ہے تو وہ عورت کیسے تو مجھ سے جدا ہو سکتی ہے یا رب۔ وہ میری زندگی میں اسی لیے شامل ہوئی کیونکہ اس نے عالیان خان کا عشق بنتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پسندیدہ عورت بننا تھا۔ اسی لیے خدایا اس کو پھر سے میرے پاس بھیج کر مدد کر دے۔ نواب عالیان جو ابھی اپنے رب کے آگے پوری طرح سے دعائیں کرتے منا رہے تھے، ایک دم وارڈ بوائے بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ نواب صاحب، آپ ڈاکٹر تعبیر بلا رہی ہیں۔ یہ سنتے نواب عالیان سجدہ کرتے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اب ان کا رخ پھر سے وارڈ بوائے کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی جانب تھا۔ جیسے ہی نواب صاحب نے وہاں قدم رکھا، ڈاکٹر تعبیر مسکراتی نم آنکھوں کے ساتھ نواب عالیان کی طرف بڑھی تھی۔ دادی جان کا بھی رونا رکا تھا، وہ بھی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ زر بیگم بھی اب بنا تاثر اپنے منہ کے زاویے بگاڑتے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کا روشال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اپنے بیٹے کی اولاد، خاص کر اس کے ہونے والے بیٹوں سے مطلب تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر تعبیر؟ نواب عالیان دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے۔ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ نواب عالیان کی یہ پوچھتے بھی حالت ایسی تھی کہ جیسے کسی وقت بھی ان کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آخر کار ڈاکٹر بولی، مسٹر عالیان، مبارک ہو آپ کو، بہت بہت۔ اللہ نے آپ کو 2 اولادوں سے نوازا ہے۔ یہ سنتے دادی جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی تو وہیں زرتاج بیگم فوراً سے آگے بڑھتے پوچھ گئیں، کیسے ہیں میرے پوتے ڈاکٹر؟ سوری میڈم، پوتے نہیں، اللہ نے آپ کی
آپ کے بیٹے مسٹر علیان کو اپنی دو رحمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بولتی ڈاکٹر تعبیر بہت خوش تھیں۔ نواب علیان، جس کو اس وقت اپنی اولاد سے زیادہ اپنی چھوٹی سی گڑیا کی فکر تھی، وہ ایک دم سے بولے، میری روشال کیسی ہے؟ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس ابھی بے ہوش ہے۔ بہت ہی ہمت والی لڑکی ہے ماشاءاللہ۔ اس کا جسم پورے پروسیجر کے دوران بھرپور رسپانس کر رہا تھا۔ انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹے میں ہم ان کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ سب ان سے مل سکتے ہیں۔ نواب علیان کو جیسے ہی روشال کی خیریت کا پتہ لگا، وہ ایک دم زمین پر بیٹھتے سجدے میں چلے گئے تھے۔ سب نے اس منظر کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا۔ دادی جان تو اس خوشی کا سنتے پھولے ہی نہیں سما رہی تھیں۔ آئی تھنک اس ڈائلاگ کو نا ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا۔ دادی جان تو اس خوشی کا سنتے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ زرتاج بیگم، جو چہرے پر لڑکیوں کا نام سنتے ناگواری لیے کھڑی سکتے کے عالم میں تھیں، نواب علیان ہاتھ اٹھاتے بول گئے اور دل ہی دل میں خدا سے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے میری بیوی کی جان کی حفاظت فرمائی اور مجھے ایک گڑیا کے ساتھ دو گڑیا اور دے دیں۔ یہ بولتے وہ ہلکے سے مسکراتے لبوں کے ساتھ پھر سے سجدہ ادا کر گئے تھے۔ شاید خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا، تبھی دو بیٹیاں ان کے لیے بھیج دی گئی تھیں رحمت کے طور پر۔ مسٹر علیان، کیا آپ اپنی بیٹیوں سے نہیں ملیں گے؟ ان کو ہم نے کچھ دیر کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، تب تک نہیں کہ جب تک میں اس عورت کو نہیں دیکھ لوں جس کی وجہ سے یہ دونوں اس دنیا میں آئی ہیں، میری بیگم، میری روشال۔ جی، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ بولتے ڈاکٹر تعبیر اندھے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ دادی جان، جو اٹھ کر علیان علی خان کی طرف آئیں اور پاس آتے اپنے پوتے کا چہرہ پکڑتے اس کی پیشانی چوم گئیں۔ مبارک ہو پوتا جان، تمہیں دو بیٹیوں کی۔ یہ سنتے علیان نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا کر جھکتے ہوئے دادی جان کے دونوں ہاتھ بہت عقیدت سے چوم گئے تھے۔ آخر زرتاج بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ بھڑکتی ہوئی دونوں کی طرف بڑھیں۔ اماں جان، کیا آپ لڑکیوں کی مبارکباد دے رہی ہیں؟ یہ سنتے نواب دے رہی ہیں، جانتی ہیں نا، ہم نے علیان کی دوسری شادی بس وارث یعنی بیٹے کے لیے کروائی تھی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سنتے نواب علیان نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچی تھیں۔